راجیہ سبھا ٹی وی کا یہ بیحد خاص پروگرام ہے گفتگو، اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ مشہور فلمکار اور رائٹر سعید اختر مرزا۔ سعید اختر مرزا فلمکار اور لیکھک سعید اختر مرزا کا جنم ممبئی میں 30 جون 1943 کو ہوا۔ ان کے پتا اختر مرزا خود ایک جانے مانے فلم رائٹر تھے، جنہوں نے وقت اور نیا دور جیسی فلموں کی پٹکتھا اور سنواد لکھے۔ سعید اختر مرزا 70 اور 80 کے دشک میں آئی نئی اور سارتھک فلموں کے ان فلمکاروں میں گنے جاتے ہیں جنہوں نے سماجک سوالوں پر تیکھی اور اثردار فلمیں بنائیں۔ اپنے کریئر کی شروعات ایڈورٹائزنگ سے کرنے کے بعد سعید اختر مرزا نے فلمیں بنانے سے پہلے پونے کے فلم انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی بھی کی۔ ان کی پہلی فلم اروند دیسائی کی عجیب داستان کو فلم فیئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایک ایسی دنیا میں رہنا جہاں میرے سوچنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی بنے بنائے نیم نہیں ہے۔ شاید انسان یہی کر سکتا ہے، صحیح سوال پوچھے۔ گھمکڑ سبھاؤ کے سعید اختر مرزا نے الگ طرح کے ٹیلی ویژن دھاراواہکوں سے اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ نکڑ اور انتظار جیسے ٹی وی سیریل آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہیں۔ اس دکھیا کو باہر نکالو نکڑ سے، نہیں تو سب لوگ اپنا کام دھندا چھوڑ کے شاعری کرنے لگے گا۔ موہن جوشی حاضر ہو، البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے اور سلیم لنگڑے پر مت رو جیسی فلموں سے سماج کا یتھارتھ چترن کرتی فلمیں بنانے والے سعید اختر مرزا آج فلموں سے بھلے ہی کنارہ کر چکے ہوں، لیکن اپنے سماج کو سمجھنے اور ابھیویکت کرنے کا ان کا سفر بدستور جاری ہے۔ جانتا ہوں کیا سیکھا تو گنڈے لوگوں سے، جانتا ہوں۔ ہاں ابو میاں، بہت سیکھا میں گنڈے لوگ سے۔ میں سیکھا جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو اس دنیا میں 2-4 کرنے کے واسطے بھیجا لگانا پڑتا ہے۔ میں سیکھا ارے بولے گا تو مسلمان لوگ کو کوئی کام نہیں دیتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کرتا ان پہ، تو زندہ کیسے رہیں گا وہ؟ کیسا قدم قدم پہ فائٹ کر کے زندہ رہنے کا وہ سیکھا میں۔ بات کرتے تم بھائی جان۔ بہت بہت سواگت ہے سعید صاحب۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کے والد خود ایک مشہور رائٹر ہوئے۔ جی، فلم رائٹر تھے۔ فلم رائٹر جی۔ تو کیا ایک رائٹر، فلم رائٹر کے گھر میں پیدا ہونے کی مجبوری تھی جس وجہ سے آپ خود فلموں میں آئے؟ نہیں، مجبوری تو نہیں تھی، مگر مجھے فلموں کا بہت شوق تھا۔ مگر جو ماحول میرے گھر میں تھا، دی ایٹماسفیئر، جو میں نے دیکھا اپنے گھر میں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہے ہیں، اسکرپٹ لکھے جا رہے ہیں، مگر مجھے یہ بھی نظر آیا کہ اس پروفیشن میں کافی درد بھی ہوتا ہے، اور درد اس لیے کہ اگر آپ لیکھک ہیں، if you're a writer and you have certain ideas about cinema and کہ سبجیکٹس کیا ہونے چاہیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے خود کے خیالات ہیں اس کے بارے میں کوئی اور آ کر کہتا کہ نہیں دیکھیے آپ اس کو ایسے کیجئے کیونکہ یہ کمرشل سنیما ہے اور اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تھوڑی سی دقت ہو جاتی وہاں۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہاں مشہور تو تھے میرے والد صاحب، ویری ویل نون، مگر وہ ایک بمبیا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کھڑوس۔ کھڑوس کا مطلب جو آدمی جو ڈٹ کے رہ جاتا ہے، وہ بہت کم ہلتے تھے۔ جو انہوں نے کیا سوچ لیا کہ بھائی سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے اور پھر ایسا پریزنٹ کرنا چاہیے، کافی کم ہلتے تھے۔ تو فلم فیئر ایوارڈ تو جیتتے گئے، مگر کام اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ وہ ایسے انسان تھے۔ ان کا فوٹو یہاں کہیں ہے پیچھے، ہاں ادھر ہے، وہاں پیچھے ہے جی، اختر مرزا صاحب۔ جی جی۔ تو مشہور جو تھے، ایوارڈز ملے ان کو کافی، مگر
کام اتنا زیادہ نہیں تھا. تو میں سوچا کہ بھیا دیکھیے سبق کیا سیکھی میں نے. سبق یہ تھی کہ اگر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اور جیسا کرنا چاہتے ہیں زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں کہا فلموں کو چھوڑو اور میں کچھ اور کروں گا. تو میں گیا, میں بی اے کیا میں نے سینٹ زیویئرس کالج میں. ڈیڈ مائی اکنامکس پولیٹیکل سائنس. اس کے بعد مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ میں کام کی میں نے. پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں گھس گئے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا میں نے وہاں. آپ جانتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کا مطلب کیا ہے, جھوٹ بولنا. تو 7 یا 8 سال کے لیے میں نے وہاں کام کیا. بیکم کاپی چیف. بہت پیسے کمائے, شادی بھی ہو گئی تھی, 2 بچے تھے ہمارے. پھر مجھے والد صاحب کی یاد آئی کہ کیا کر رہے ہو سعید, واٹ یو ڈوئنگ وتھ یور لائف. یہی پیشہ ہے تمہارا, پیسے بہت ہیں مگر آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنا روز دقت ہوتی ہے. اور میری بیوی بھی جانتی تھی. تو مجھے یاد ہے ایک بار میں اٹھا, روز جب آفس جانا بہت مشکل سے میں پہنچ جاتا تھا دفتر 11 ساڑھے 11 بجے. انہوں نے فارم بھر کے دے دیا مجھے, سعید آئی نو یو لائک سنیما. FTI کے فارم جو ہیں کافی بھر دیے, پورے بھر دیے, سائن کر کے بھیج دو. لوگ اٹھا بھائی 2 بچے ہیں, بیوی ہیں, کیا کروں گا میں. بس پلیز سائن, ڈونٹ وری, میں کام کروں گی, گیٹ آؤٹ. 1973 میں نکل پڑا پونا فلم اسکول. جب آپ کی بیوی اور بچوں کا سپورٹ ہوتا ہے نا, آپ ٹھیک ہیں. 3 سال گزارے میں نے FTI میں, اور اس کے بعد نکل پڑے ڈاکیومنٹریز, فیچرز, ٹیلی ویژن سیریز. تو یہ میری زندگی کا بیسک سفر یہ ہے. دس از دا بیسک جرنی آف مائنڈ. لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ آپ کے والد ہلتے نہیں تھے اور آپ نے اپنے آپ کو ہلایا. یعنی کہ یہ جو پریپاٹی کی فلمیں تھیں جن کو وہ خود لکھ رہے تھے, آپ نے ان فلموں کی طرف رخ نہیں کیا. آپ نے بالکل اپنی الگ طرح کا سنیما ڈیوائز کیا. ظاہر ہے کہ آپ اکیلے نہیں تھے, اس دور میں اور لوگ بھی تھے جو اس کام کو, بہت سارے اس لوگ دشا میں کام کر رہے تھے. جی. اور تب آپ نے جسے ہم آج میننگ فل سنیما اور کلیشیڈ میں پیرلل سنیما, آرٹ سنیما, یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں, اس طرف ان کو بتاؤں گا دیٹ شوڈ بی کالڈ سنیما آف کنوکشن. بس ایک ہی شبد یہ ہے, سنیما آف کنوکشن اینڈ سنیما آف انٹیگریٹی, آف یور تھاٹ انٹیگریٹی اینڈ یور ورلڈ ویو کی انٹیگریٹی اگر لے کے آئے, وہ ہے بیسکلی. ہاں, تو یہ جو کنوکشن کا سنیما ہے یہ کہاں سے آپ کے اندر آ رہا تھا؟ ایک تو اگر آپ پونا فلم اسکول جائیں تو آپ سڈنلی آپ کو ایک دوسری دنیا نکل آتا ہے, کھل جاتی ہے سامنے. یو ہیو ورلڈ سنیما ان فرنٹ آف یو. دنیا بھر کے وہ نیشنل فلم آکار بالکل پاس میں ہی ہے, اور وہاں سے فلم ہم دیکھتے تھے روزانہ. فرام چائنا, فرام برازیل, فرام ایران, فرام یوروگوے, فرام ساؤتھ افریقہ, فرام نائجیریا, فرام ایسٹرن یورپ, فرام ہالی ووڈ. پوری دنیا کھل جاتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا نیرو ویژن آف سنیما, بالکل ٹوٹ جاتی ہے وہاں. یو سڈنلی سی ورلڈ سنیما, اور پھر آپ سوچتے ہیں بھیا اٹس ونڈرفل, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. تو وہاں سے ایک رخ چنا میں نے, آئی فالوڈ اے پاتھ اور نکل پڑے. اور تب جو خاص طور پر جو آپ کا ریپرزنٹیٹیو سنیما, ریپرزنٹیٹیو فلمیں جو آپ کی ہیں, ان میں ایک کنٹینیوٹی ہم کو دکھائی دیتی ہے, خاص طور پر نسیم تک. اس کے بعد وہ قریب قریب ایک کھوئی کھوئی سی کہانی, اس کے بعد خود بھی آپ لگتا ہے کہ ہاتھ پیر ڈال چکتے ہیں. یہ جو اگر ہم اروند دیسائی سے لے کر موہن جوشی تک کا سفر اگر دیکھیں, جس میں بار بار ایک ہی بات کو الگ الگ
आयामों से कहने की कोशिश की जा रही है और उसमें कहीं कोई शॉर्टकट ढूंढ कर कामयाबी का कोई उसमें फार्मूला नहीं डाला जा रहा है। तो क्या आपको लगा आखिर में कह रहा हूँ तो उसमें इस उम्र में हाँ बताइए। मतलब नसीम तक आते आते कि जो कुछ किया जिंदगी में वो सब बेकार गया? नहीं, अगर आपने ये तय किया है कि आपने ये रुख चुना है, अगर आपने तय किया कि इसमें मुश्किलात आएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट, व्हाई डू यू हैव टू वाइन अबाउट इट? आपने तय किया है, वो सर पे कफन बांध के निकल चुके थे, इट्स ऑल राइट। सवाल ये नौजवानों को मुझे पूछ के कहना चाहता हूँ कि इफ यू वांट अ मर्सिडीज बेंज टू स्टार्ट विथ, यू गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई नेवर वांटेड इट। तो आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, एट पीस। फिर उसके बाद जब नसीम के बाद ऐसा राइटिंग लिखना शुरू किया, ऐसा राइटिंग बुक्स एंड नॉवेल्स, ट्रैवलॉग्स। इस दौरान में जो फिल्म के दौरान में भी अब मैंने टेलीविजन सीरियल भी बनाए काफ़ी टेलीविजन, फिर डॉक्यूमेंट्री बनाए मैंने। तो आई हैव जर्नीड आई थिंक वेरी फ्रूटफुली फॉर माई सेल्फ। आई हैव जर्नीड और मैं अपने आप में काफ़ी खुश हूँ। 2 बेटे हैं, वो खुश हैं, मेरी बीवी है, और मैं घूमता रहता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं गोवा में रहता हूँ, आता हूँ यहाँ, किताबें पढ़ता हूँ, ब्रिज खेलता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। लेकिन सही साहब, इसमें एक पेचीदगी है इस बयान में जी। वो ये है कि जिस मीडियम को आपने FTI कंप्लीट करने के बाद अपने एक्सप्रेशन का पहला मीडियम, पहला माध्यम माना, कहीं उसकी लिमिटेशंस आपको नज़र आईं, इस वजह से आपने उस मीडियम को ही छोड़ दिया और लिखने या ट्रैवल कर एक्सपीरियंस? 2-3 चीज़ें हैं इसमें आपके सवाल में। पहला जवाब तो ये है, मैंने लिखना क्यों शुरू किया, उसकी वजह ये थी कि जो मैं माय वर्ल्ड व्यू जो है हम कहते हैं, और जैसे मैं दुनिया को देखता हूँ, वो एक कहानी में आती नहीं है। इट्स अ मैसिव of history and politics and geography and soliloquies and memoirs, and जब मैं लेके आता हूँ वो फिल्मों में नहीं आ सकती है। एक तो ये है, how do you contain your thought process in a new medium? How do you contain it? First choice, the novel, to write, but not the literary linear novel कि भाई अब कहानी है, कहानियाँ हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, सोलिलोक्वीज हैं, टेल्स हैं, दास्तानें हैं, मुल्ला नसरुद्दीन भी आ जाते हैं बीच में, ये सब आ रहा है। दैट्स द वे आई सी अ वर्ल्ड। दूसरी बात जो है फिल्मों के बारे में, मुझे जो मेरा द कॉन्टैक्ट दैट आई हैड विद सिनेमा, इट वाज टू डू विद टीचिंग। मैं पढ़ाता था FTI में, जामिया में कभी कभी, सतीश रे फिल्म स्कूल वर्कशॉप करता था। तो मेरा रिश्ता जो था वो कायम था। देयर वाज अ रिलेशनशिप विद सिनेमा एंड यंग पीपल, बट आई हैड जर्नीड समवेयर एल्स पर्सनली। तो रिश्ता था सिनेमा के साथ थ्रू यंग पीपल, बट आई हैड गॉन समवेयर एल्स ऑल्सो बियॉन्ड सिनेमा। तो ये मेरी जिंदगी की दास्तां है। आई ट्राई टू मिक्स बोथ। हाँ, लड़कों को पढ़ाऊँ क्या, हैव अ डायलॉग विद ऑन सिनेमा। और दूसरी बात ये थी कि टू राइट एंड टू ट्रैवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ ये थी कि मैं आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट। और 1993 के बाद मेरे ख्याल से कुछ 12 बार, at least 12 times, I have traveled around India continuously. Traveling.
लोगों से मिलना, बातचीत करना. नहीं नहीं नहीं, सही साहब देखिएगा कि ये जो 1992 एक ऐसा सिग्निफिकेंट साल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट साल है. इनक्रेडिबल, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट. और उस दौरान में अगर आप देखें हुआ क्या था, वो इंटायर रथ यात्रा निकल रहे थे, द अटैक ऑन द बाबरी मस्जिद, राइट्स, बम ब्लास्ट, सब देखी मैंने. और उसके साथ एक और चीज़ कि जिस समाजवाद का ख्वाब देखकर इन फिल्मों के ज़रिए उस कन्विक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा वो था, ढह गया, वो ढह गया. बिल्कुल. इट कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ माय फेस, बिल्कुल ढह गया. एक विजन थी हमारी कि ये अनोखी देश है. इट्स अ वेरी यूनिक कंट्री, वेरी प्रिकेरियस बट वेरी यूनिक. जब वो ढह जाता है इन फ्रंट ऑफ योर आइज, यू वांट टू नो ये क्या हुआ, एंड हाउ डू यू रिगेन फेथ. हाउ डू यू रिगेन फेथ. एक तो फिल्मों के बारे में ये था कि इट कांट कंटेन योर माइंड नाउ. जो आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं, एंड यू आर सीइंग अ वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, पूरी दुनिया में जो हो रहा है, यू आर सीइंग इट कोलैप्स. क्या करेंगे आप? फिल्म कैसे बनाएंगे? कौन सी फिल्म बनाएंगे आप? कैन बी कंटेन्ड तो इसी के बारे में बनाएंगे, फिर तो फिल्म इसके बारे में बनाएंगे. नहीं, दिक्कत क्या है? इट इज फार बिगर देन एन इवेंट. It is far bigger than one event. You have to now celebrate life. You've got to understand life. You've got to understand the world. You've got to understand the universe. Not just films any longer. वहाँ निकलना है आपको. To regain faith. तो दो चीज़ें थी. एक तो पढ़ाना जो किया था मैंने, वो जारी था. और दूसरी चीज़ ये थी to write. And third was to travel. और आम लोगों से मिलना, बातचीत करना, मुस्कुराना दोबारा, regain faith और आगे बढ़ना. That was it. To regain faith. देखिए, ये जो फेथ को फिर से वापस पाने की जद्दोजहद है, आप कहते हैं कि आपने कर ली या करने की तरफ बढ़ रहे हैं? जारी है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं. आसानी से नहीं आती है. मैंने अपने आप को, I call myself a leftist Sufi. इसकी वजह, it's not a contradiction in terms. I call myself a leftist Sufi. That's what I am. Does it make sense? I don't know. It makes sense to me. Leftist का मतलब क्या है? एक पार्टी नहीं है. Leftist is it's a world view. कि अगर कोई आदमी गिर रहा है, उसको धक्का मत दीजिए, उसको हाथ पकड़ लीजिए. That's a leftist. Fundamentally, अगर एग्जाम्पल दूँ तो लेफ्टिस्ट का मतलब क्या है? ये है, हाथ पकड़िए इंसानों की, और आप अकेले नहीं है, जुड़िए लोगों के साथ. Fundamentally, basic principle is here. फिर it goes into other dimensions, मगर basic principle is to have compassion for your fellow human being. Khatam. Sufi. It's your relationship with the universe. Rumi. So you try to mix it up in a strange kind of way. सही साहब, आपने जो ख़ास तौर पर हम नुक्कड़ के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अब टेलीविज़न बहुत बदल गया जी. और जिस दौर में आप इसे बना रहे थे, तो एक तो ये भी होगा कि भाई चलो सरवाइव करना है, और जब फिल्म नहीं बना रहे हैं तो टेलीविज़न के लिए कुछ प्रोडक्शन करें, लेकिन वो एक बहुत ही ख़ास तरह की सीरीज़ थी. उसके पीछे भी कन्विक्शन का ज़रूर कोई ज़रा बताइए तो सही. The world view is the same, that doesn't change. आप सलीम लंगड़े बनाए, आल्बर्ट पिंटो बनाए या नुक्कड़ बनाए, it's the same world view. Compassionate, inclusive, friendly. Worldviews don't change at all. That's my worldview. It will not change my cinema क्योंकि मैं कुछ और बोलूँ. नहीं, I can't. It's a philosophy of living. वो कैसे बदलेंगे आप?
اور تب کیا اس بیچ کچھ بدل گیا جب کہ نکڑ جیسے سیریز کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا ہے وجہ کہ اب ہم کو نکڑ جیسا ایک پیشنیٹ پورٹریل دیکھنے کو نہیں ملتا ٹیلی ویژن پر؟ وہ بلے شاہ نے کہا نا، بازی لے گئے کتے، فیمس فریز آف بلے شاہ. اس نے کہا کہ انسانیت ایک بہت ہی اٹس اے ویری فریجائل، ویری انسانیت جو ہے اٹس اے ویری بریکبل تھنگ. آنکھ بند کرو تو بازی لے جائیں گے کتے. وہ ہو چکا ہے، صرف یہاں نہیں، دنیا بھر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عام انسان ہے از ناٹ اراؤنڈ، وہ ہیں، نظر نہیں آ رہے. بس آن ٹیلی ویژن اسکرین یا نیوز پیپر میں اگر آئیں گے تو حادثے میں آئیں گے. بٹ 90% دنیا وہی ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، میں کہوں گا بازی لے گئے کتے. جو بناتے ہیں، جو پروموٹرز ہیں، جو کنٹرول کرتے ہیں، وہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں. تو یو گیٹ فیشن شو اور ہیڈ لائن نیوز. یو ول گیٹ کسی ٹائکون کی شادی جو ہے یا کسی دیٹ بیکمز یور نیوز. نیوز کہاں ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ میدان چھوڑ کر میدان نہیں کھڑے چھوڑ رہے ہونے ہیں، پہ میدان نہیں چھوڑ رہے ہیں. کتابوں میں آ رہی ہیں باتیں ایٹ اے مچ لارجر لیول. یہ دقت یہاں نہیں ہے، صرف دنیا بھر کی دقت ہے. یہ وہ آکیپائی وال اسٹریٹ کا چکر جو ہو رہا ہے وہاں دکھائی دیتا ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ نیو یارک میں آکیپائی وال اسٹریٹ جب موومنٹ تھا، اینٹی وار موومنٹ جو آپ دکھائی دیتے ہیں یہاں، آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. لوگ ہیں صاحب، عام لوگ ہیں. 90% دنیا بھر کے لوگ عام ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ پیس، شانتی، بھائی چارہ. دیٹس واٹ دے وانٹ. پھر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی. دیٹس 90% آف دا پیپل آف دس ورلڈ. یہ 10% کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ بازی لے گئے کتے. دنیا بھر میں یہی ہے. نہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور سوال کیا ہونا چاہیے. کوئی سوال پوچھ رہا ہے کیا ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ واٹ ڈز ڈیولپمنٹ ریئلی مین؟ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان، دی موسٹ ordinary human being can live a life of dignity. کہ وہ بھی گاڑی خریدنا not dignity. Dignity of your human beingness کہ آپ انسان ہیں، آپ جانور نہیں ہیں. تو جا کے دیکھیے ٹرینوں میں، کیا وہ انسان ہے؟ Ask yourself this question. جو آپ 90th فلور پینٹ ہاؤس میں بیٹھے، نیچے دیکھیے کیا ہے. صحیح صاحب، دیکھیے یہ باتیں کہنا آج یا سننا آپ کے منہ سے اچھا تو لگتا ہو، لیکن جن فلموں کو بنا کر آپ اس دنیا کے بہتر ہو جانے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہوئی. اس کا اثر بالکل صحیح ہے. اس کا اثر ہم کو شاید سطحی طور پر دکھائی دے جاتا رہا ہو کبھی، لیکن ہمارے لیے ہماری کنوکشنز صرف یہ تھیں کہ فلم کا آخر کچھ اس طرح کا ہوگا جس سے ایک ہوپ لے کر کوئی نکلے گا. I do not see films changing anything. چینج آئے گا انسانوں سے، عام آدمی سے، بیانڈ سینما. اور وہ ہیں جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس گھر میں جنوری میں. میرے حساب سے کم از کم ہمارے دیش میں کچھ 25 million young people are asking a question as what is happening to our lives. That's your hope. اور ہیں دوسرے لوگ تو جڑے ہوئے زندگی کے ساتھ جڑے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کریں گے، اپنا کام کر رہے ہیں، اسی میں مصروف ہیں. But کم از کم 25 million young people are asking this question, what have we done to our lives? Where is our destiny gone? That's your hope. وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، کہاں نکلے گا یہ انرجی؟
میں خود نہیں جانتا ہوں, فلموں سے نہیں. Make films that are poetic, fine, I'll accept it, but don't demand change. Write your books, Saeed, for your peace of mind and to be able to understand your world in which you're living. بس تبدیلی آئے گی لوگوں سے. اور بالکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے سعید صاحب کہ آپ اپنی ہی فلموں کو جب لوٹ کر موڑ کر دیکھتے ہیں, نہیں, خامیاں نظر آتی ہیں مجھے. I don't. بہت I can see all the mistakes that I've made. تو دقت میری یہ ہے کہ میں کاپیز میں رکھتا ہوں یہاں. I don't keep copies. وہ ایوارڈ جو مجھے ملے ہیں فار نیشنل ایوارڈ پتہ نہیں کہاں ہیں, کہیں کسی کونے میں کبر کے بائی پیچھے رکھے ہیں, فار نیشنل ایوارڈ دے دے. وہ فلم فیئر ایوارڈ پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں میں نے, شاید اس کمرے میں ہوں گے. اور یہاں بھی میں گوا میں رہتا ہوں. اس کی وجہ ہے you're beyond this. I mean, I'm beyond this tamasha. It's not important. Something else is important. And that you have to maintain. And that you've got to protect. That is sacred. This is not. بہت بہت شکریہ سعید صاحب, آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا. یہ تھے جانے مانے فلمکار اور رائٹر سعید اختر مرزا. کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھیے feedback.rstv@gmail.com پر.